پارلیمان کے اندر 1974 کے اندر ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا اور ان لوگوں کو قرآن کے مطابق اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق غیر مسلم قرار دیا گیا۔ یہ جو قادیانی ہیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے، ہمیں کہو، ہمیں مسلمانوں والے حقوق بھی دو، مسلمان بھی سمجھو، مسلمانوں والے حقوق بھی دو۔ ریاست جو ایک حقوق دیتی ہے مسلم برادری کو، وہ ہمیں مسلمان حکومت حقوق بھی دے، لیکن ہم نہ تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں نہ محمد عربی کو آخری رسول سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان کے قانون نے لوگوں کو غیر مسلم قرار دیا اور اس کے پیچھے علماء کی بڑی کوششیں ہیں۔ سبھی فرقوں کے مولویوں نے، علماء نے کوششیں کی ہیں، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی 3 کتابوں میں اس چیز کا اقرار کیا ہے۔ اس کی پہلی کتاب کا نام ہے روحانی خزائن کی جلد 16، حقیقت الفقہ، حقیقت المہدی اور انجام اتہم، یہ اس کی 3 کتابیں ہیں۔ اور ان تینوں کتابوں کے اندر یہ کہتا ہے کہ مجھ پر سب سے پہلے جس بندے نے کفر کا فتویٰ لگایا وہ دہلی کا مولوی نذیر حسین محدث دہلوی تھا، جس نے مجھ پر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ لگایا۔ اور اس کے بعد اس کے شاگرد، وہ شاگرد نہیں کہتا، وہ کہتا ہے ناپاک فضلے، یعنی گندگی جو ہمارے ناک سے یا جسموں سے فضلے گندگی نکلتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھ پر فتویٰ لگایا، پھر اس کے جو ناپاک فضلے تھے انہوں نے مجھ پر کفر کے فتوے لگانے شروع کیے۔ مولانا نذیر حسین محدث دہلوی کے سین کے بعد جو اسٹام نذیر حسین محدث دہلوی کے سامنے مولانا محمد حسین بٹالوی نے رکھا کہ استاد جی یہ دیکھیں اس کی تحریریں، یہ نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، سنت کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے؟ تو شیخ الکل نے تمام عبارتیں پڑھنے کے بعد اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، اور پھر آپ نے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی لگائی کہ پورے ہندوستان میں جا کے ہر مکتبہ فکر کے مولوی سے، عالم سے، جو مستند عالم ہے اسے سین کرا کے لائیں، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں۔ تو مولانا محمد حسین بٹالوی نے مسلسل 2 سال، کوئی طیارے نہیں تھے، کوئی جہاز نہیں تھے، کوئی گاڑیاں نہیں تھی، کوئی پکے راستے نہیں تھے، اپنی مدد کے تحت آپ اپنے پیسے، اپنا کرایہ، کسی کا کوئی تعاون نہیں، کچے راستے، پکے راستے، جنگلات میں، دیہاتوں میں چل چل کر 2 سال تک صرف نبی کی محبت میں، نبی کی ختم نبوت کی چوکی داری کے لیے یہ مرد مجاہد 2 سال تک ہندوستان کی گلی محلے کوچوں میں یہ پھرتا رہا، اور اس نے پورے ہندوستان کے علماء سے سین کروائے کہ اس وقت کا جو دجال ہے مرزا غلام احمد قادیانی اسلام سے خارج ہے اور اس کے اوپر کفر ہے۔ اور اس نے پھر اپنی ان 3 کتابوں میں کہا کہ نذیر حسین کے بعد پھر پورے ہندوستان کے مولوی نے مجھ پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ آج آپ جا کر گوگل پر لکھیں، یوٹیوب کے اوپر صرف اتنا لکھ لیں، اردو میں لکھیں یا انگلش کے اندر، مولانا محمد حسین بٹالوی، آپ کو جو بیان ملیں گے سارے مرزائیوں اور قادیانیوں کے ملیں گے، اور اس بزرگ کی آپ کو شکل یا کوئی تقریر ہی نہیں ملے گی یوٹیوب پر۔ اور وہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جس نے مرزا کے اوپر کفر کے فتوے سین کروائے، آج اس کی نہ قبر ملتی ہے نہ آج اس کا نام و نشان ہے۔ مولانا بٹالوی نے 18 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں جو پوری دنیا کے عرب و عجم کے لوگ ان کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ کتابیں انسان کے زندہ ہونے کی علامتیں ہوتی ہیں، انسان مر جاتے ہیں۔ امام بخاری کو ہم سے مرے ہوئے کئی 100 سال ہو گئے، لیکن ان کی بخاری جب آتی ہے تو ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ بار کیا میرے بھائیوں، جہاں بہت سے علماء نے اپنی خدمات پیش کی، تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث کے ان فقیروں نے بھی ختم نبوت میں اپنا حصہ ملایا تھا۔ تو بارکیف 1974 کے بعد جب ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا
تو دیکھیں اس دن سے لے کر آج تک کیا آپ کی حکومتی بڑی بڑی پوسٹوں پر یہ فیض یاب نہیں ہے؟ آپ کے ملک پاکستان، جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کی 18ویں گریڈ سے اوپر جا کے دیکھیں کون بیٹھے ہیں؟ یہ لوگ ہیں، شیعہ ہیں، مرزائی ہیں۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں لفظوں میں اکثر میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک دن ایسا نہ آئے ملک پاکستان پر کہ اہل تشیع اور مرزائیت کا یہاں راج نہ چلے۔ ان کی جو ساری سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں، جس طرح یہ اثاثے، جائیدادیں، زمینیں ربوہ سے اکاڑا کے اندر یہ خرید رہے ہیں اور اپنے بچوں کو پر خرچ کر کے میرے تیرے پیسے چندے میچوں پر لگتے ہیں، کبوتروں پر لگتے ہیں، جوئے پر لگتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے پیسے حرام نہیں کرتے، اپنے مدارس کو مضبوط کرتے ہیں، اپنی اکیڈمیوں کو مضبوط کرتے ہیں، بچوں کو، غریبوں کو، جو ذہین ٹیلنٹ بچے ہوتے ہیں، ذہین و فتین بچوں کو لا کر امیر لوگ خرچہ کرتے ہیں، ان کو پھر ان سیٹوں کے اوپر آ کے بٹھاتے ہیں۔ جس طرح ہندوستان کے اندر برطانیہ کے چند گنڈے صرف تجارت کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ جا کے پڑھیں ہندوستان کی تاریخ، ہندوستان میں برطانیہ کے چند سوداگر تاجر آئے تھے اور تجارت کرتے کرتے ایک دن ایسا آیا کہ ہندوستان کے اوپر وہ مکمل قابض ہو گئے۔ یہی حال آپ کی فلسطین کا ہوا۔ فلسطین کے اندر ہٹلر کے بچے ہوئے یہودی جب فلسطین میں قدم رکھتے ہیں، آپ ان کی پرانی تصاویر دیکھیں، ننگے جسم، جوتیاں نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، صرف فلسطین کے اندر سر چھپانے کے لیے آئے تھے۔ تو کیا ہوا؟ آج وہ فلسطین کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی دیکھیں، ہندوستان سے مرزائیت، قادیانیت آئی اور آج اتنے مضبوط ہیں کہ آپ کی سوچ ہی نہیں ہے۔ تو برکہ میں اللہ کا قرآن آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اسلام کے مسلمہ قوانین کے منکر ہوتے ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہوتے ہیں۔ عقیدہ توحید کے منکر ہو جائیں، اللہ کے منکر ہو جائیں، محمد عربی جو ہمارے آخری رسول ہیں اس کا کوئی منکر ہو جائے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ یہ ہماری آخری ہارڈ لائن ہے، یہ ریڈ لائن ہے۔ جو نبی کو نہیں مانتا، جو ہمارے قرآن کو نہیں مانتا، ہماری نماز کو نہیں مانتا، ہمارے مسلمان جو اصول ہیں ان میں سے کسی کا بھی کوئی منکر ہوتا ہے دار اسلام سے خارج ہے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالہ سے بے شمار یہ میرے سامنے دلائل کی لسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ آپ کو کہا کہ آپ خود کہیں، آپ خود اعلان کریں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ نامہ پارا، سورہ کا نام سورہ اعراف، آیت نمبر 158 ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پیغمبر اپنی زبان سے خود اعلان فرما، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے رسول اعلان فرما دے کہ میں اللہ کا رسول محمد بن عبداللہ تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ اور لوگوں میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں تم سب کے لیے میں کافی ہوں۔ کافۃ للناس، میں تم سب کے لیے کافی ہوں۔ قرآن پاک کا تیسرا مقام ملاحظہ فرمائے، اللہ کریم فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور لوگوں محمد الرسول اللہ تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، متبنہ بیٹا، جسے ہم اٹھا لیتے ہیں کسی کے بچے کو اور اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اور اپنی ولدیت بھی اسی کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایسا کرتا ہے اس پر جنت حرام ہے۔ وہ بندہ جنتی نہیں ہے جو اپنی ولدیت چینج کرا کے کسی اور کے والد کا نام اپنے ولدیت پر لکھواتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کہتا ہے لوگوں یہ رسول تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا والد نہیں ہے۔ اور آگے اللہ کریم نے فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ
لیکن یہ نبی رسول ہے، خاتم النبیین، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہے، خاتم ہے۔ مہر جس طرح لگتی ہے، اب مہر کے بعد آگے کوئی چیز، یہ مہر لگ گئی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کے ایک اور مقام پر فرمایا، دوسرا پارہ سورہ آل عمران میں فرمایا، اللہ کریم نے میدان کے اندر، عالم ارواح کے اندر، ایک کانفرنس کے اندر اعلان فرمایا، او جتنی روحیں اللہ کریم نے فرمایا میرے سامنے ہیں، الستو بربکم، جتنی روحیں پڑی اس میں میری بھی روح تھی، آپ کی بھی روح، جتنے آنے والے سبھی کی روحیں بابا جی آدم کی پیڑ سے، پوچھ سے نکال کے اللہ نے سامنے رکھی، اور یہ سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بلا، یہودی بھی نے اقرار کر کے آئے، عیسائی بھی اقرار کر کے آئے، دنیا کے جتنے باطل مذاہب ہیں سارے اقرار کر کے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ دنیا میں۔ فرمایا کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے، ما من مولود یولد علی فطرت الاسلام، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ دین کے اوپر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، شیعہ کے گھر میں پیدا ہو، کسی غیر مسلم ملحد کے گھر میں پیدا ہو، لیکن وہ پیدا دین اسلام پر ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ یحوِّزانِهِ وَیُنَصِّرَانِهِ وَیُمَجِّسَانِهِ، پھر ماں باپ کی تربیت اسے کافر بنا دیتی ہے، ماں باپ کی تربیت انہیں یہودی بنا دیتی ہے، ماں باپ کی تربیت انہیں عیسائی بنا دیتی ہے۔ یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے، بچے کافر یہودی عیسائی بن جاتے ہیں۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ صلی اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن کے ایک اور مقام ملاحظہ فرمائیں، اللہ کریم فرماتے ہیں، چھٹا پارہ سورہ انعام ہے، المائدہ کا پہلا رکوع ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ کے نبی کا آخری خطبہ ہے، حجۃ الوداع، عرفہ کے مقام پر خطبہ دے رہے ہیں، قربانی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ذی الحجہ کے اندر خطبہ دیا، فرمایا تمہارا دین رب نے مکمل کر دیا۔ اس کے بعد محرم آیا، سفر کی آخری تاریخیں، اللہ کے نبی بیمار ہوئے، ربیع الاول کے پہلے دہاکے کے اندر 10 کو اللہ کے نبی یا 12 کو اللہ کے نبی دنیا سے چلے جاتے ہیں، دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم، تمہارا دین مکمل، تمہارا ایمان مکمل، تمہارا دین میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ اب اس میں نہ کمی کی ضرورت ہے نہ اس میں اضافے کی ضرورت ہے، دین تمہارا مکمل۔ اللہ کریم آگے فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے پیغمبر تو اکیلا کافی ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے، اے پیغمبر تو اکیلا نبی کافی ہے۔ اے حدیث ملاحظہ فرمائیں، اللہ کریم کے رسول فرماتے ہیں، ایھا الناس، اے میری امت کے لوگوں غور کرو، توجہ کرو، توجہ۔ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کسی مرزائی سے بات کرو تو یہ حدیث اس کو سناؤ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، اللہ کا رسول فرماتا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ معجم الکبیر طبرانی میں حدیث پاک موجود ہے۔ اور اللہ کے نبی کے ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں، آپ نے فرمایا انا محمد و احمد و انا الماحی، میرا نام ایک محمد ہے، میرا ایک نام احمد ہے، اور ایک میرا نام الماحی۔ ماہی کسے کہتے ہیں؟ الذی یمحی بہ الکفر، اللہ نے میری وجہ سے پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ کیا ہے۔ اور مسند احمد میں رسول ہاشمی نے فرمایا جہاں تک یہ سورج کی دھوپ جا رہی ہے ایک دن آئے گا وہاں تک اسلام کا بول بالا اللہ کریم فرمائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا نام ایک الماحی، کفر کو مٹانے والا، وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میرا ایک نام حاشر بھی ہے۔ یحشر الناس علی قدمیہ، قیامت کے دن سبھی لوگ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، سبھی پیغمبروں کے پاس جائیں گے۔ اللہ کا غصہ بڑا جلال میں ہے،
आओ सफारिश करो, अल्लाह हिसाब का सिलसिला जारी करे। कोई नबी आगे जाने के लिए तैयार नहीं होगा। और क्या होगा? युहशरुन्नास अला कदमैया, मेरे कदम पर सारी उम्मतें जमा हो जाएंगी। और रसूल मुअज़्ज़म आप आए, अल्लाह से सफारिश करे, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो, अल्लाह हिसाब शुरू करे। मेरा नाम एक हाशिर है। और नाम क्या है? फरमाया मेरा नाम एक अल आकिबु, आकिब, मेरा एक नाम आकिब है। और आकिब की तशरीह आपने खुद फरमा दी, मुस्लिम की हदीस है। फरमाया आकिब अल्लज़ी लैसा बादा नबियुन, आकिब उसको कहते हैं जिसके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। मैं आकिब हूँ, मेरा नबी कहे गया मेरे बाद कोई नबी नहीं है, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं, ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का एक अजीम सहाबी है हज़रत सलमान फ़ारसी, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 32 साल लगे हज़रत सलमान फ़ारसी को ईरान से चलते हुए मदीना में पहुँचते तक। ईरान से ये सहाबी चले थे, बिकते बिकाते आपकी बकरियां लोगों ने चुरा ली, गाय चुरा ली, आपको बनु कल्ब कबीले के लोगों ने, ताजरों ने धोखा करके आपको बेच दिया। ये ईरान से इस गर्ज से निकले थे कि मुझे हिदायत का नूर चाहिए। भाइयों, हमने कभी कोशिश की है कि अल्लाह हमें हिदायत दे, वो हिदायत जो अल्लाह ने अपने रसूल के सीने पर नाज़िल की। इस हिदायत के चिराग को पाने के लिए अल्लाह के नबी का ये सलमान फ़ारसी ईरान से चलता हुआ शाम के अंदर आया। शाम से बिकता बिकाता ये सहाबी रसूल अभी नहीं बना, इनकी बकरियां बिक गई, इनकी गाय लोगों ने चुरा ली, हत्ता कि खुद इनको भी बेच दिया। हज़रत सलमान फ़ारसी की ख्वाहिश क्या है कि मुझे सच्चाई मिल जाए, मुझे हकीकत मिल जाए। एक अमूदिया नामी इलाका है, 5 पादरियों की मुसलसल खिदमत करते हैं, ईसाइयों की, पादरियों की। अमूदिया शहर का जब आखिरी पादरी मरने लगा तो आपने कहा उस्ताद जी आपका तो मरने का वक़्त आ गया है, मुझे तो किसी सही लाइन पर लगा के जाएं, मैं आपका शागिर्द कहाँ जाऊँगा, मुझे तो कोई हकीकत की लाइन, कोई पट्टी को रास्ता बता के जाएं। तो कहा बेटा मुझे इस पूरे शाम में या इस पूरे खित्ते में कोई ऐसा काबिल तरीन बंदा नहीं मिलता जिसकी तरफ मैं तेरी रहनुमाई कर दूं कि उसके पास चला जाओ। हाँ, एक बात मैं तुझे बताता हूँ, अब आखिरी नबी के आने का ज़माना बहुत करीब है, आखिरी नबी आने वाला है। ये दलील दे रहा हूँ, याद रख लो, तुम्हारे नबी की नबूवत की, तुम्हारे नबी की नबूवत भी आखिरी है और ये उम्मत भी आखिरी है। ये एक पादरी ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला कहता है, ऐ सलमान अब उस नबी के आने का ज़माना बहुत करीब है, अगर हो सके तो उस नबी को जाके मिल। उस्ताद जी फिर कैसे मिलूँ, कोई निशानियाँ, कोई अलामतें, कोई मामलात मुझे बताएं। अमूदिया शहर के इस पादरी ने मरते हुए हज़रत सलमान फ़ारसी को मेरे और आपके मोहम्मद अरबी ख़त्म रसूल पैगम्बर के बारे में 5 निशानियाँ बताईं। कुरान नहीं पढ़ के उसने बताया, उसने साबिक़ा किताबों में आखिरी नबी के औसाफ पढ़ के उसने बताए। उसने कहा मेरा बेटा सलमान उस नबी की 5 अलामतें देखना, अगर उसमें 5 अलामतें पाई जाएं तो समझ लेना वो आखिरी पैगंबर है, आंखें बंद करके उसके ऊपर ईमान ले आना। सबसे पहली निशान ये है वो सहराए अरब से उठकर दीन हनीफ पेश करेगा। यानी अल्लाह के नबी की कहाँ पैदाइश हुई? मक्का के उन संगलाक पहाड़ों में, उन सख्त तरीन पत्थरों में, वो अरब के सहराओं में उठकर वो नबी दीन हनीफ, दीन इब्राहीम पेश करेगा। अल्लाह के नबी मक्का से उठे, पूरे आलम के अंदर इस्लाम का बोलबाला किया। हज़रत सलमान फ़ारसी ने इस निशानी को पा लिया। अब दूसरी निशानी उसने, पादरी ने ये बताई, उस नबी का जो घर होगा खजूरों के झुंडों के दरमियान होगा, खजूरों के झुंड होंगे, नखलिस्तान होंगे, वहाँ उसका घर होगा। और तीसरी निशानी ये है उसके दोनों कंधों के दरमियान कबूतर के अंडे के बराबर एक छोटी सी मोहर नबूवत होगी।
اور اس پیغمبر کی چوتھی نشانی یہ ہے وہ صدقے کے مال کو اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے حرام سمجھے گا، اور اس کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ تحفہ قبول کرے گا، زکوٰۃ خیرات قبول نہیں کرے گا۔ حضرت سلمان فارسی کی لمبی داستان ہے۔ حضرت سلمان فارسی شام کے علاقے کے اندر مکہ کے کچھ تاجر کلب قبیلے کے گئے۔ آپ نے کہا بھائیو یہ میری بکریاں بھی لے جاؤ، میری گایاں بھی لے جاؤ، مجھے عرب میں ضرور لے جاؤ۔ جستجو تھی نبی کو پانے کی، قبیلہ کلب نے آپ کی بکریاں بھی لے لی، آپ کے وہ گائے جو بھی جانور مال سب لے لیا۔ اور اس دھوکے باز تاجروں نے وادی نصیبین کے اندر آ کے، وادی قرا کے اندر آ کے حضرت سلمان فارسی کو مکہ کے ایک تاجر کو آپ کو بیچ دیا۔ مکہ کا جو تاجر تھا اس کا شمون نام تھا، بڑا سخت قسم کا بندہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی جستجو میں ہے عرب کی سرزمین پر کہ اس نبی کا ظہور یہاں ہوگا۔ شمون یہودی بیٹھا ہے، حضرت سلمان فارسی کھجوریں چن رہے ہیں۔ اچانک اس یہودی کا دوست آیا کہ کیلا یا کیلان قبیلہ تباہ ہو جائے۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ قبا کے پاس ایک نوجوان آیا ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں، تو کیلان قبیلے نے سب نے اس کو نبی مان لیا۔ حضرت سلمان کھجوریں چن رہے تھے، کھجور سے جو دل میں ایک جستجو تھی اس کی کرن ایسے جاگی، ایسے خوشی کا ایک عالم سماج پیدا ہوا۔ آپ نیچے آئے، شمون سے پوچھا کیا کہتے ہیں؟ یہودی نے آپ کو مکہ رسید کیا، جاؤ کام کرو اپنا۔ بار کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ سے تشریف لے کر مدینہ میں آئے، قباء میں مسجد وغیرہ نمازیں چلتا رہا 14 دن تک۔ اللہ کے نبی مدینہ میں آ گئے، حضرت سلمان فارسی کو پتہ چلا۔ حضرت سلمان فارسی نے نشانیوں کو پرکھنے کی کوشش کی۔ آپ کا اصل گھر جو تھا وہ مکہ میں تھا، وہ نشانی پوری ہوئی، اور اب دوسری نشانی تھی کہ وہ نبی دین پیش کرے گا، وہ بھی نشانی پوری ہو گئی۔ اب 3 نشانیاں باقی تھیں کہ تحفہ لے گا، زکوٰۃ خیرات نہیں لے گا، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ جب اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف لائے، حضرت سلمان فارسی تھوڑی سی کھجوریں لے کر اللہ کے نبی کے پاس گئے کہ اے نبیوں کے امام، یہ میری طرف سے آپ کو صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں صدقہ نہیں کھاتا۔ اگلے دن پھر آئے، یہ تحفہ ہے، آپ نے قبول کر لیا۔ 4 نشانیاں پوری ہوئی، اب آخری نشانی رہ گئی کہ آپ کے کندھے کے اوپر کبوتر کے انڈے کے برابر ایک ٹکا لگا ہے جسے مہر نبوت کہتے ہیں۔ بڑی کوشش کرتے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کہ کوئی موقع ملے وہ میں نبی کے کندھے پر جو مہر لگی ہے اس کو دیکھ لوں۔ اللہ کے نبی نے آپ کا اضطراب، یہ پریشانی، یہ بار بار اٹھنا بیٹھنا جب دیکھا، پوچھا کیا ہے؟ اظہار کیا یہ چیز دیکھنا چاہ، تو آپ نے اپنی قمیض اتاری پیچھے سے اوپر کی، آپ نے دونوں کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر سفید ترین مہر دیکھی۔ خوشی سے لہلہا گئے، انتہا درجے کی محبت سے چومتے رہے۔ اس موقع پر پھر آپ نے 32 سال کی اپنی ساری کہانی دہرائی۔ اللہ کے نبی رو بھی رہے اور اس سلمان فارسی کی کہانی بھی سن رہے ہیں۔ 32 سال لگے آپ تک پہنچتے ہوئے مجھے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، سورہ جمعہ کی آیت، وَإِن كَانُوا، آپ نے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، میری امت میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں ثریا ستارے پر بھی ان کو ایمان ملتا تو وہاں تک بھی حاصل کرنے کے لیے پہنچ جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ نے 3 مرتبہ پوچھا اللہ کے نبی اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ حضرت سلمان کے کندھے پر آپ نے ہاتھ رکھ کر فرمایا اگر ایمان میرے سلمان کو ثریا ستارے جتنا دور ایمان ہوتا تو سلمان حاصل کرنے کے لیے وہاں بھی پہنچ جاتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنا دارا فاکملها واحسنها، میری مثال اور انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ ایک مکان گھر بناتا ہے، اس کو مکمل کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، الا موضع اللہ
لبنتن، ایک اینٹ چھوڑ دیتا ہے، فانا موضع اللبنتی، میں وہ اینٹ میں ہوں، نبوت کا محل مکمل ہو گیا، میں آ گیا، نبوت کا محل بن گیا، اس میں اینٹ کے برابر جگہ چھوڑ دی گئی، وہ اینٹ میں ہوں، میں آ گیا، نبوت کا محل، نبوت کا مکان، بلڈنگ میرے رب نے مکمل کر دی۔ طیالسی کے اندر مسند کے اندر روایت ہے ختم بی الانبیاء، اسی طرح بخاری میں ہے فانا موضع اللبنتی جئت فختمت الانبیاء، میں نے آ کر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، رسولوں کی آمد کا سلسلہ اللہ نے میری وجہ سے ختم کر دیا۔ لوگوں جس طرح نبی کا سلسلہ ختم، نبوت کا سلسلہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ بھی ختم کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں آؤ نا اماں جی ام ایمن کے پاس چلتے ہیں، اللہ کے نبی سے وہ بڑا پیار کرتی تھی۔ دونوں گئے تو اماں جی رونے لگی، دونوں نے کہا اماں جی کیوں روتی ہو، جانا تو برحق ہے، نبی کو ایک دن جانا تھا۔ اماں جی فرماتے ہیں ام ایمن میں رو اس لیے رہی ہوں، رسول کریم چلے گئے، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اللہ سے براہ راست رہنمائی سے ہم لوگ محروم ہو گئے۔ مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس طرح مشکات کتاب الایمان میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک عربی نسخہ لے کر پڑھنے لگے، اللہ کے نبی کے چہرے میں غصے کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، اے عمر اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں تم ان کی پیروی شروع کر دو اور مجھے چھوڑ دو، یاد رکھو تم سیدھے راستے سے لا زللتم، تم گمراہ ہو جاؤ گے، سبیل سے سیدھے راستے سے تم لاؤ بٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ مرزائیوں کے خطرناک عقائد۔ اسمبلی کے اندر مرزا ناصر سے سوال ہوا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانے وہ تمہارے نزدیک کیسا ہے؟ تو اس نے برملا کہا میں اپنا موقف نہیں چھپاؤں گا، وہ کافر ہے جو غلام احمد کو نہیں مانتا۔ اس طرح مشہور مرزائی ظفر اللہ خان قائد اعظم کے جنازہ اس نے نہیں پڑھا، کہا کہ میں ایک کافر کا جنازہ کیوں پڑھوں۔ اور مشہور سائنسدان عبدالسلام مرزائی سے یہی سوال ہوا، اس نے کہا جو غلام احمد کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ بلکہ غلام احمد قادیانی نے تو اپنی کتاب حقیقت الوحی میں یہ بات لکھی ہے اس نے، جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، وہ جہنمی ہے۔ یہ ہے مرزائیوں کے خطرناک عقائد مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے بارے میں۔ آج میرا مسلمان ان سے جا کے جفیاں ڈالے، آج میرا مسلمان جا کے ان کے ساتھ بزنس کرے، بزنس کے اندر شراکت کرے، ان کے ساتھ دعوتیں اور پارٹیاں کرے، یہ غیرت ایمانی کا جو ہے تقاضا ہے کہ ان سے نفرت کی جائے، بائیکاٹ کیا جائے۔ وہ ہمارے نبی کے منکر، ہمارے نبی کے اوپر نازل ہونے والے کلام کے منکر، ہم ایسے لوگوں کو قرآن کی روشنی میں مسلمان نہیں سمجھتے۔ وہ مسلمان نہیں ہیں جو آخری پیغمبر کو آخری پیغمبر نہیں مانتے، اس امت کو آخری امت نہیں مانتے، وہ مسلمان بھی نہیں ہیں بلکہ دار اسلام سے وہ خارج ہیں۔